نحمدہ و نصلی علی رسولہ کریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈوڈی، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان، آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ عزیزان محترم، آپ کو پتہ ہے کہ اس چینل کے توسط سے آپ کے سامنے لبرل پارٹی پاکستان کا منشور رکھا جاتا ہے، اور اس مقصد کے لیے میں آپ کے سامنے وقتاً فوقتاً اپنے خیالات کا اظہار کرتا رہتا ہوں۔ آج جس موضوع پر میں آپ کے سامنے بولوں گا اس کا عنوان ہے DGISI کا تقرر، سول سپرمیسی کا خواب یا ٹیکنیکل ضرورت۔ عزیزان محترم، لبرل پارٹی یوٹیوب آپ کا اپنا چینل ہے۔ میں امید کرتا ہوں اور توقع ظاہر کرتا ہوں کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں گے، لائک کریں گے، شیئر کریں گے اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں گے تاکہ پارٹی کی طرف سے دی جانے والی معلومات اور گزارشات بر وقت آپ کے پاس پہنچیں اور آپ اور آپ کے دوست احباب اور عزیز و اقارب مکمل طور پر ان سے استفادہ کر سکیں۔ عزیزان محترم، DGISI کا تقرر ہو چکا ہے اور وزیر اعظم عمران خان نے سعودی عرب سے واپس آتے ہی سب سے پہلا کام یہی کیا ہے۔ تاہم ان کا جو نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ان کی تقرری کا، اس کا اطلاق 20 نومبر سے ہوگا، یعنی آج سے تقریباً 24-25 دن بعد۔ تو اس میں کیا راز ہے؟ یہ معاملہ 6 اکتوبر سے چل رہا ہے۔ اب اس معاملے کو چلتے ہوئے تقریباً 23-24 دن ہو چکے ہیں۔ تو شیخ رشید صاحب نے شروع میں تو یہ کہا تھا کہ یہ 2-3 دن کی بات ہے، 2-3 دن میں ہم اس کو حل کر دیں گے۔ حل نہ ہوا، پھر فرمایا گیا جناب شیخ رشید صاحب کی طرف سے کہ جناب سعودی عرب جانے سے پہلے وزیر اعظم اس کو حل کر دیں گے، لیکن مسئلہ حل نہ ہوا، سعودی عرب چلے گئے۔ یعنی معاملے کو اتنا کیوں لٹکایا گیا؟ یہ تھوڑا سا سمجھنے والی بات ہے کہ معاملے کو اتنا کیوں لٹکایا گیا۔ ایک اندازہ تو یہ لگایا جاتا ہے کہ ان پر الزام ہے کہ یہ سلیکٹ ہوئے ہیں، ان کو سلیکٹ کیا گیا، سلیکٹڈ کا یہ ایک الزام ہے یا ایک طعنہ ہے جو ان پر لگایا جاتا ہے۔ تو کچھ لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس طعنے کو، اس الزام کو مٹانے کے لیے، اس کو ختم کرنے کے لیے جناب یہ انہوں نے سول سپرمیسی کا ایک خواب دیکھا ہے اور یہ اپنی سول سپرمیسی چاہتے تھے۔ انہوں نے آرمی چیف کی بات کو وقتی طور پر مسترد کر کے اپنی سول سپرمیسی قائم کرنا چاہی اور اس معاملے کو لٹکا دیا۔ یہ 20-25 دن تک معاملہ لٹکا رہا اور اب جا کر انہوں نے اس معاملے کو حل کیا ہے۔ تو اس دوران ماشاء اللہ کی آوازیں بھی آتی رہیں، یہ بھی پتہ چلتا رہا، اندازہ ہوتا رہا، لوگ کہتے رہے، اخبارات میں بھی یہ آتا رہا کہ تبدیلی ہونے والی ہے، ماشاء اللہ لگنے والا ہے، یہ حکومت چلی جائے گی، نئی حکومت بننے والی ہے۔ بہت ساری باتیں جو تھی وہ حکومت کے چلے جانے کے بارے میں آتی رہیں، لیکن اب وزیر اعظم عمران خان نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے، نوٹیفیکیشن ہو چکا ہے، تقرر ہو چکا ہے، لیکن جو پریس ریلیز ہے نوٹیفیکیشن میں تو یہی بات کہی ہے جناب کہ وزیر اعظم نے DGISI کا تقرر کر دیا ہے جس کا اطلاق 20 نومبر سے ہوگا، صرف اتنی بات ہے نوٹیفیکیشن میں۔ پریس ریلیز میں کچھ مزید باتیں بتائی گئی جس سے کچھ اور مطلب ہے، کچھ ظاہر ہوتا ہے، کچھ اور معلومات ملتی ہیں۔ پریس ریلیز میں یہ بتایا گیا ہے کہ وزیر اعظم اور آرمی چیف کی ملاقات آپس میں ہوئی تھی اور اس میں DGISI کی جو کمانڈ کی ٹائمنگ ہے اس پر بات ہوئی تھی۔ کمانڈ کی ٹائمنگ کا مطلب یہ ہے کہ ان کا تقرر تو کر دیا جائے گا، لیکن ان کا تقرر کب سے ہوگا، کس تاریخ سے ہوگا، اس پر بات چیت ہوئی ہے۔ پریس ریلیز میں یہ بات بتائی گئی کہ اس پر بات چیت ہوئی ہے اور ان کی سلیکشن پر بھی بات چیت ہوئی کہ کس آدمی کو سلیکٹ کیا جائے۔ یہ جنرل باجوہ صاحب، قمر جاوید باجوہ صاحب اور جناب وزیر اعظم عمران خان صاحب کے درمیان جو بات چیت ہوئی ہے اس کو پریس ریلیز واضح کر رہی ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ ان کی سلیکشن پر بھی بات ہوئی، لیکن پریس ریلیز میں یہ بھی بتایا گیا ہے، یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ پریس ریلیز کے مطابق وزیر اعظم عمران خان نے تینوں آدمیوں کے، جو فوج نے 3 نام بھیجے تھے، ان تینوں آدمیوں کو انٹرویو کیے، ان کے انٹرویو کیے گئے
اور انٹرویو کے بعد یہ فائنل راؤنڈ میں پھر جنرل باجوہ صاحب نے اور وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ملاقات کی، اور پھر فائنل آدمی جو تھا وہ اس کا تقرر کیا گیا، جنرل ندیم احمد انجم صاحب کا ہی تقرر کیا گیا، جس کے بارے میں آرمی نے جس کو ترجیحی بنیادوں پر جس کا نام لکھ کر بھیجا تھا۔ آدمی 3 لکھ کر بھیجے گئے تھے آرمی کی طرف سے، اور ان میں سے جنرل ندیم احمد انجم کو پریفرنس دی گئی تھی، یعنی ترجیح دی گئی تھی، تو تقرر بھی انہی کا ہی کیا گیا ہے۔ تاہم یہ معاملہ جو انٹرویو کرنے والا ہے اور یہ اتنا لٹکانے والا معاملہ ہے، یہ معاملہ جو ہے یہ کچھ تھوڑا سا مطلب ایسا لگتا ہے کہ اس میں کچھ حکومت وقت جو ہے اس نے اپنی سول سپرمیسی قائم کرنے کے لیے یہ سب کچھ کیا، یا یہ کوئی ٹیکنیکل مجبوری تھی یا کوئی ٹیکنیکل ضرورت تھی۔ تو لگتا میری ذاتی سمجھ کے مطابق تو مطلب میں یہ سمجھتا ہوں کہ اتنا اس معاملے کو لٹکانا مناسب نہیں تھا۔ یہ سول سپرمیسی کا خواب ہی لگتا ہے مجھے تو، کیونکہ یہ سلیکٹڈ کا جو تانا ہے ان پر لگتا ہے موجودہ حکومت پر، تو یہ اس الزام کو دھونے کے لیے، اس الزام کو دور کرنے کے لیے کچھ انہوں نے مطلب یہ ایسا کیا ہے، ورنہ انٹرویو کا سلسلہ تو آج تک نہیں ہوا۔ آرمی جو نام بھی بھیج دیتی ہے اس کا تقرر مطلب فوراً وزیر اعظم کر دیتے ہیں۔ اس سے پہلے جتنے بھی تقرر ہوئے ہیں، اس سے پہلے ڈی جی آئی ایس آئی کے، اس میں کبھی بھی انٹرویو کا سلسلہ نہیں آیا، کبھی ڈی جی آئی ایس آئی کا انٹرویو نہیں کیا گیا۔ جو نام فوج بھیجتی رہی ہے فوراً ان کا تقرر ہوتا رہا ہے، لیکن یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ ان کے انٹرویوز کیے گئے، ان سے پوچھ گچھ کی گئی، پتہ کیا گیا، ان کی کوالیفیکیشن کا جائزہ لیا گیا۔ یہ سب کچھ کیوں کیا گیا؟ لگتا تو یہی ہے کہ یہ سول سپرمیسی قائم کرنے کے لیے، اپنے آپ کو مطلب یہ بتانے کے لیے لوگوں کو کہ ہم کو فوج کے مطلب جو ہے انڈر نہیں ہے، ہم ان کے مطلب فوج کی جو ہے وہ ان کی بات کو ہم مطلب ان کے انڈر نہیں ہے، ان کی سپرمیسی کو ہم نہیں مانتے، فوج کی سپرمیسی کو۔ ہمارا اپنا ایک پروگرام ہے، ہمارا اپنا ایک آئیڈیالوجی ہے، ہمارا اپنا مطلب جو ہے ایک سلسلہ ہے سیاسیات کا، تو ہم کسی کی سپرمیسی کو نہیں مانتے۔ تو لگتا یہی ہے کہ یہ سول سپرمیسی قائم کرنے کے لیے وزیر اعظم عمران خان نے اس معاملے کو اتنا لٹکایا ہے، 20-25 دن یہ معاملہ لٹکتا رہا، اور پھر انٹرویو کرنے کا معاملہ جو ہے وہ تو ثابت کرتا ہے کہ یہ سول سپرمیسی کو ثابت کرنے کے لیے کیا گیا۔ انٹرویو آج تک نہیں کی گئی، تو ان کو کیا ضرورت پیش آئی انٹرویو کرنے کی؟ جی، تو اس میں جو پریس ریلیز میں یہ باتیں بتانے کی کیا ضرورت تھی کہ ہم نے انٹرویو کیا ہے، پھر ہم نے مطلب آخری فائنل راؤنڈ کیا ہے مطلب جنرل باجوہ کے ساتھ، اور اس کے بعد ہم نے تقرر کیا، اور پھر تقرر بھی لٹکایا گیا، 20 دن بعد تقرر لٹکایا گیا۔ تو یہ سول سپرمیسی کا خواب ہی معلوم ہوتا ہے۔ یہی لگتا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے اپنے اوپر سے سلیکٹڈ کا الزام جو ہے وہ دھونا چاہتے ہیں، اس تانے کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اور کوئی نفسیاتی جنگ، کیونکہ سال 1 رہ گیا الیکشن کا، 1.25 سال لگا لیں یا 1.5 سال لگا لیں، تو یہ ٹائم زیادہ نہیں رہ گیا۔ تو اب کو عمران خان صاحب کو نفسیاتی جنگ کرنا چاہتے ہیں، یا کو مطلب فوج سے دور ہونا چاہتے ہیں، تاکہ مطلب شہید بن کر اپنے آپ کو عوام کے اندر پیش کرنے اور عوام کی ہمدردیاں حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ اب دیکھیں کہ مطلب عوام کا اس بارے میں کیا خیال ہے، عوام کی اس بارے میں کیا رائے ہے، اور عوام کیا کہتے ہیں۔ تاہم ڈی جی آئی ایس آئی کے تقرر میں جو ایک ٹیکنیکل ضرورت تھی وہ بھی پیش نظر تھی، کیونکہ ڈی جی آئی ایس آئی کو غالب امکان یہ ہے کہ انہیں آرمی چیف بنایا جانے والا ہے، تو انہیں اس سے پہلے مطلب کور کمانڈر لگانا ضروری ہے، اس لیے ان کو پشاور میں کور کمانڈر لگایا گیا ہے، اور کچھ وقت جو ہے وہ مطلب لیا گیا ہے ان کی تقرری جو ڈی جی آئی ایس آئی کی تقرری میں۔ تو ممکن ہے اس میں کوئی ٹیکنیکل مجبوری ہو، کوئی ٹیکنیکل ضرورت ہو، اس لیے یہ 20-25 دن کا ٹائم جو ہے یہ لگ گیا ہو۔ تو یہ دونوں باتیں ہی ہیں، لیکن غالب بات جو میری سمجھ کام کرتی وہ یہی ہے کہ حکومت وقت جو اس نے اپنی سپرمیسی قائم کرنے کے لیے یہ کوشش کی ہے، اور یہ کوشش کی ہے کہ یہ ہمارے اوپر سلیکٹڈ کا تانا اور الزام جو ہے اس کو دھو دیا جائے، اس کو ختم کر دیا جائے، اور فوج سے کچھ دوری کا جو ہے وہ اندیہ دیا جائے، اور لوگوں پر یہ ثابت کیا جائے، یہ واضح کیا جائے کہ ہمارا فوج کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ہم فوج سے بہت دور ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔